اپنی گھڑی آپ کو بیچتا ہوں. آپ نے کہا میں نے خرید لی. تو پھر یہ خرید لی، بات ختم ہو گئی. خرید لی، پیسے آپ نے دے دیے، انہوں نے خرید لی. اب ظاہر ہے جب گھڑی میں نے آپ کو بیچی، آپ نے خرید لی، لین دین ہو گیا، اب گھڑی کا میں مالک ہو گیا کیونکہ میں نے خرید لی، پیسے دے دیے. اللہ رب العالمین یہی مضمون قرآن میں فرماتا ہے. اب کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی غلام مصطفیٰ، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سب کام نمٹا دیجیے پہلے آپ آرام سے. بیع کے معنی ہے بیچنا. باع یبیع، بیچ دیا، وہ بیچ رہا ہے، خریدار نے خرید لیا. اشترا، خرید لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کوئی مسلمان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی. ہماری اور آپ کی بیعت ہو چکی، بیع خرید و فروخت. پہلی کیا ہے وہ؟ قرآن میں سنیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالی نے خرید لیا، ایمان والوں سے خرید لیا. اب تو بیعت جو ہے وہ مذاق ہو گیا. مریدین کا رجسٹر تیار کرنے کا نام بیعت ہو گیا. رجسٹر تیار کرو، اور بڑے فخر سے بات جاہل پیر کہتے پھرتے ہیں میرے اتنے مرید، میرے اتنے مرید، میرے اتنے مرید. یعنی ان کو مرید بنانے پر فخر ہے، اور قیامت کے دن ان سب کا حساب دینا ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے بیچاروں. اس کی بات کی فکر ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرید ہو. چلو بھائی مرید ہو، دکانداری ہو گئی اب قسم کی. اصل بیعت کیا ہے؟ قرآن سے سنیے. قرآن سے باہر اگر کوئی چیز ہے اس کو چھوڑ دیجیے. حدیث رسول اللہ سے باہر ہے، ختم کیجیے. اصل چیز تو قرآن و سنت ہے، اور اس سے باہر جو ہے وہ دلالت ہے اور گمراہی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ ہے اصل وہی ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے. کیا خرید لیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مال بھی خرید لیا، جو کچھ مال ہے وہ اللہ کا ہے. سودا ہو گیا پہلے. اور جان جو ہے یہ بھی خرید لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشترا، اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے. باقی جو چیزیں ہیں رسمی رہ گئی ہیں. رسمی بیعت برکت کے لیے بیعت ہو رہی ہے بس، کہ بھی سلسلے سے سلسلہ مل گیا، گاڑی سے گاڑی جڑ گئی، صالحین نیک بندوں کے ساتھ رشتہ استوار ہو گیا. اب اس میں بعض غلط قسم کے لوگ دکانداری، شہرت اور ریا کاری اور آمدنی کا ذریعہ، لوٹ مار کا ذریعہ، دھوکے کا ذریعہ، تعویذ گنڈے بیچنے کا ذریعہ، یہ سب نکال لیتے ہیں. اور صبح سے شام تک جھوٹ بھی بولتے ہیں. کسی پہ جادو نہیں ہے، کسی پہ کچھ نہیں ہے، ان کا جادو ہو گیا، پیسے لاؤ. جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، حاسدین نے یہ کر دیا، اور کاروبار میں یوں ہو گیا، پیسے لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ. یہ دھوکہ اور فریب پر بنیاد رکھی گئی. چند روزہ زندگی ہے، مرنے کے بعد ظاہر ہے پھر سب کا حساب تو دینا ہوتا ہے. اور پیری مریدی کا سلسلہ بھی اسی لیے بدنام ہو گیا. اچھے اور نیک اور صالح لوگ اٹھ گئے، اور مجھ جیسے گناہگار و سیاہکار و بدکار رہ گئے ہیں. تو وہ دنیا داری اس میں آ گئی، ریاکاری اس میں آ گئی، خوف خدا اس میں نہیں رہا. ورنہ تو اصل میں یہ تو ایک راہ سلوک ہے، ایک ایسا طریقہ ہے یہ کہ جس میں ایک رابطہ، ایک ذریعہ، ایک بندھن ذات پاک محمد رسول اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، جس میں یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب بھی موقع آئے اپنی جان کا، اپنے مال کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو. یہ ہے اصل میں وہ. اللہ نے خرید لیا
ایمان والوں کی جان کو اور مال کو، اور اس کے بدلے میں ظاہر جب خریدا، گھڑی خریدی، پیسہ خریدا، کپڑا خریدا تو پیسہ بھی دیا، اس کے بدلے میں کیا اللہ نے خرید لیا، تو کسی نے خریداری میں کام بھی تو کرایا ہوگا نا، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کے درمیان میں سودا طے کرانا، تو سودا بھی تو کسی نے طے کرایا ہوگا۔ تو ایمان والوں کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں سودا طے ہو گیا، اور سودا طے کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سودا طے کرا دیا کہ یہ ایمان والوں کی مقدس جماعت اللہ کے حضور میں پیش کر دیا، یہ ایمان والوں کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی مقدس جماعت ہے، یہ آپ کے دربار میں حاضر ہے، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ صرف حلوہ خوری کرنی ہے، نذرانے وصول کرنے ہیں؟ نہیں، حلوہ کھانا سنت ہے، جب موقع ملے کھا لو، لیکن اب یہ کہ اسی پر ساری زندگی گزار دو اور اسی کے کھانے کی لذت میں ایسے محو ہو جاؤ کہ دین کی بربادی کا منظر بھی دیکھتے رہو اور کچھ نہ کر سکو۔ جیسے ملک میں پاکستان میں بے حیائی پھیل رہی ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بے حیائی، فحاشی، عریانی، اور اس کے ذریعے سے حرام کاری اور بدکاری، یہ سب پھیل رہا ہے۔ حکومت ذمہ دار ہے، انتظامیہ ذمہ دار ہے، یہ سارے کردار یہودی ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، این جی اوز ہیں، یہ نام نہاد این جی اوز جو دھوکہ دیتی ہیں مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ سلائی کی مشینیں بانٹ رہے ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کتابیں بانٹ رہے ہیں، کپڑے بانٹ رہے ہیں۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ ان سے پوچھیں پیسہ کہاں سے آتا ہے تو سناٹا ہو گیا۔ میں سندھ کے دورے پر گیا مرتبہ، ابھی 2 سال پہلے، اور بعد میں ان سے صدر مشرف صاحب نے بلایا کسی میٹنگ کے سلسلے میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل آپ کی حکومت مدرسے والے حساب دو، دارالعلوم حساب دو، مسجد والے حساب دو، رجسٹریشن کرایا کہ نہیں کرایا، کتنا پیسہ آیا حساب دو، کیا آمدنی ہوئی حساب دو، تنخواہ کیا دے رہے ہو حساب دو۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ نے مولویوں سے، پیروں سے، عالموں سے جو مدرسے چلاتے ہیں، دارالعلوم چلاتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا حساب دو، تو حساب ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ لیکن آپ نے کبھی این جی او سے